اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ تیزی کے ساتھ جو ہے آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ زمانہ جو ترقی کرتا جا رہا ہے، خاص طور سے سائنس اور ٹیکنالوجی جس تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اس نے طرح طرح کی فتنوں کو بھی جنم دے دیا ہے۔ آج جو ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ ٹی وی گھروں میں آ جانے سے ڈرتے تھے اور خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ آج تو اینڈرائڈ فون نے وہ دھمال کیا ہے اور وہ انقلاب لایا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان اس اینڈرائڈ فون کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور یہ پوری ایک دنیا ہے، ہر قسم کی چیزیں جو ہے اس میں موجود ہے۔ اگر کوئی میچورڈ آدمی نہ ہو، پختہ ذہن کا آدمی نہ ہو، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ صرف نقصان اٹھائے گا۔ اس میں آپ طرح طرح کی گندی فلمیں اور اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں، کارٹون، چھوٹے چھوٹے بچے وہ ویڈیوز گیم کے جو ہے دیوانے ہو گئے ہیں، اور وہ کسی چیز سے وہ خاموش نہیں ہوتے، چپ نہیں ہوتے، تو ان کو ماں باپ جو ہے وہ اینڈرائڈ فون تھما دیتے اور وہ بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو چلانا جانتا ہے، وہ اس سے جو ہے اس میں مگن ہونا جانتا ہے۔ تو ایک ایسے فتنے کے دروازے پر ہم لوگ آ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہر جو ہے دانشور، ہر عالم دین، جو کوئی بھی جو دین کی ہلکی پھلکی بھی سمجھ رکھتا ہے، وہ بالکل جو ہے ایک عجیب قسم کی جو ہے کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہے کہ آخر اس فتنے کا اور ہمارے نوجوان کو خراب کرنے والے جو یہ عوامل ہیں، اس سے کیسے نپٹا جائے۔ لوگ جو ہے بالکل اخلاق سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، اور نوجوانوں میں آپ دیکھیے گا تو کثرت سے جو ہے یہ نشہ کی چیزیں بھی جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ ڈپریشن۔ وہ سماج سے کٹتے جا رہے ہیں اور ایک مشینی دنیا میں جو ہے خود کو جو ہے جیسے غرق کیے دے رہے ہوں۔ تو یہ ضروری محسوس ہوا کہ ہم جو ہے کچھ پوائنٹس، کچھ نکات پر جو ہے وہ بات کریں کہ اس سے کیسے نپٹا جائے۔ تو وہ ہم نے لکھا ہے، تقریباً 13 جو ہے وہ تدابیر جو ہے وہ ہم نے لکھے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جو دانشور لوگ ہیں جو قوم کو بدلنے کی فکر جو ہے وہ رکھتے ہیں، وہ اور بھی جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے ہم یہ کریں۔ تو آئیے ہم دیکھیں اور تھوڑا دیکھیں کہ کیا ہم جو ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے اہل بھی بچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو میں نے یہاں دیکھا وہ کچھ کتابوں سے اور اس سے بھی جو ہے وہ میں نے اس سے مدد لی ہے کہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلا نمبر راسخین فی العلم علماء ربانین، متقی تقوی پرہیزگار والے جو لوگ ہیں، کہ تحریروں اور تقریروں سے فتنہ کو جانا جائے اور اس کے انجام پر نظر رکھی جائے اور اس سے بچنے کی مکمل تدابیر اختیار کی جائیں۔ مثلا قیامت کی نشانیاں، عمران اشرف عثمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ عالمی یہودی تنظیمیں، مفتی ابو لبابہ صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کو پڑھا جائے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، ایک دجال کے حوالے سے بہت سی کتابیں جو ہیں مفتی ابو لبابہ کی ہیں، وہ سب بھی دیکھی جائے۔ فتنہ دجال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دجال کا جو فتنہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہر قسم کے کھانے پینے اور سہولیات کے میسر ہونے کے باوجود کثرت سے لوگ، عام لوگ تو دور کے، مسلمان کا جو بڑا طبقہ ہے وہ ڈپریشن، انگزائٹی اور عجیب قسم کی جو ہے ذہنی دماغی الجھنوں اور بیماریوں میں جو گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ کثرت سے جو ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو سکون اور چین جیسے چھن گیا ہو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے بالکل ایک فرضی دنیا میں جا چکے ہیں، ٹیکنالوجی اور مشینی دنیا میں، جو ہمارے دماغ کو بالکل خراب کر چکا ہے، اس میں ایک قیامت جو ہے وہ برپا کر چکا ہے۔ نمبر 2، دعا کا اہتمام کیا جائے اور رو رو کر اللہ سے مانگا جائے۔ خاص طور سے تہجد کے وقت میں آپ اٹھیں، گرمیوں میں 2 بجے اٹھیں، ٹھنڈے کے دنوں میں جو ہے 3 بجے اٹھیں، اور 2-4 رکعت جو ہے وہ آپ تہجد پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ قائم کریں۔
روئیں گڑ گڑائیں، جو بھی اپنی زبان میں، ضروری نہیں کہ عربی کے جو ہے الفاظ ہونے چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت اور ایک خاص قسم کی جو ہے ایک ایک تعلق پیدا ہو جائے گا آپ کو، اور وہاں سے جو ہے وہ ایک پاور جو ہے آپ کے اندر جو آنا شروع ہوگا. تو آپ بہت فائدہ محسوس کریں گے روحانی طور پر، اور خود کے اندر جو ہے قوت محسوس کریں گے. تو اور فتنوں کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر جو ہے وہ آشکار کرے گا، آپ کے دل کو کھول دے گا کہ آپ فتنوں کو سمجھ سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں. نمبر 3، اسلامی فرائض کا خاص اہتمام کیا جائے. مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ہر حالت میں ان فرائض کو ادا کرنے کی انتھک کوشش کی جائے. فرائض کو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ سب جو نماز اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرض دیا ہے، خاص طور سے نماز پر جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا ایک تعلق ہے کہ کیا بات ہے کہ وہ نماز کا ایک معراج سے اس کا تعلق بتایا گیا. الصلاۃ معراج المومنین. تو معراج میں دیکھیے کہ کیا ہوا، آسمانی سفر ہوا. تو اگر آج بھی کوئی شخص جو ہے آسمان سے رابطہ بنانا چاہتا ہے، ملائے اعلیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو نماز کا سہارا لینا. نماز کو چھوڑ کے کسی طرح کی کوئی روحانی ترقی کا تصور نہیں ہے. اگر ہے تو پھر وہ استدراج ہے، وہ رائے حق سے انحراف ہے. نمبر 4، قصد حیات، اللہ کی عبادت اور اس کی رضا مندی کا حصول ہر حالت میں پیش نظر رکھا جائے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، اور ہر اس قول و عمل سے بچا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں. تو اپنا مقصد حیات کو ٹھیک کر لیں. کسی مخلوق کی رضا اور ناراضی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. کون خوش ہوتا ہے، کون ناراض ہوتا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ میرے کس عمل سے اللہ جو ہے خوش ہوگا اور کس سے ناراض ہوگا، تو اس کو جو ہے آپ جائیں. مخلوق سے آپ کو کٹنا بھی نہیں ہے، کیوں مخلوق کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے وہ مخصوص صرف اللہ ہونا چاہیے. یا اللہ جو میرے مخلوق سے اگر میں کسی سے اچھا تعلق کرتا ہوں، کسی کو کچھ دے رہا ہوں، تو اس سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، بس یہ پیش نظر رہے. مطلب مطمئن نظر اور آپ کا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ مخلوق کی. نمبر 5، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کی جائے اور اس کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کی جائے اور ایسی کتابیں پڑھی جائیں اور گھر میں اس کی تعلیم کی جائے جو فکر آخرت پیدا کرتی ہوں. مثلا موت کا جھٹکا. یہ مولانا عاشق الہی صاحب، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ، بہت سچے مرید، ان کی کتاب ہے. یہ بچپن میں نے بھی پڑھی تھی، بہت مزہ آیا تھا. اور بہت تو اس کتاب کو جو ہے نوجوان نسل کو خاص طور پڑھنا چاہیے، تاکہ دنیا کی طرف جو اس کا پوری ایک مشنری لگی ہوئی ہے دنیا کی طرف کھینچنے کے لیے، اور یہ اسٹیٹس اور یہ سب کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ کے اندر وہ حرص پیدا کرنا کہ تم ایسے بنو، تم ایسے دکھنا چاہیے، تم پہ گاڑی ہونی چاہیے، تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے. اب وہ حاصل ہوتا نہیں ہے تو پھر وہ لوگ، کیونکہ یہ بالکل مطلب مقصود آپ کو ہٹا کر ایک غلط جگہ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی دنیا سے دل نہ لگاؤ، اور ہمیں دل لگانے کے لیے بالکل یہ ایک مشنری کام کر رہی ہے. تو یہ بہت تو اس سب سے ہٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ کتابوں کا مطالعہ جو ہے آپ کریں. یہاں ہے موت کا جھٹکا، دوزخ کا کھٹکا، موت کا منظر. کیا آپ موت کے لیے تیار ہیں؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سب کتاب ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں، معلوم کریں. تو وہ موبائل میں نہ پڑھیں، موبائل میں انٹرنیٹ میں PDF کی شکل میں بھی موجود ہو. اگر گنجائش نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، تو پھر آپ موبائل ہی کا سہارا لے لیں. لیکن اگر پیسے ہیں تو پھر کتاب خرید کر پڑھیں، اس کا ایک الگ معاملہ ہے. موبائل سے جتنا دور ہو سکے آپ ہوں. یہ اسکرین جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. ائمہ مساجد اور علماء کو خاص طور پر امت کے سامنے ایسی آیات کی تفسیر کرنی چاہیے جن میں آخرت اور آخرت کے عذاب، جہنم اور جہنم کے مناظر کو اللہ نے بیان کیا ہے. نمبر 6، اسلام کے بارے میں ادھوری معلومات رکھنے والوں سے بچا جائے اور مخلص علماء ربانیین اور راسخین فی العلم سے رابطہ کیا جائے. خاص طور سے ٹیلی ویژن پر جو ٹائی اور شرٹ پہن کر اپنے آپ کو اسلامی اسکالر گردانتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ کسی عالم کے پاس دین کا علم نہ سیکھا ہو، ان سے بچا جائے. وہ آپ کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے، بلکہ دین کے نام پر گمراہی کی راہ ڈال دیں گے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو سکے گا. آج جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں، صداقت علی فریدی، اللہ یاری
مرزا انجینئر جاوید احمد غامدی، کتنا ہی نام میں بتاؤں جو اہل سنت والجماعت کے صحیح عقائد سے الگ ہٹ کر اپنی راہ لے چکے ہیں اور تحقیق کے نام پر وہ گمراہی کے مطلب صحرا میں بہت دور نکل گئے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی لے جانا چاہتے ہیں. تو نوجوان طبقہ چونکہ فون ان کے پاس ہے، یوٹیوب میں وہ سرچ مارتا ہی کرتا ہے یا پھر وہ اسکرول میں آ جاتے ہیں، پھر وہ دیکھنا شروع کرتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ان لوگوں کے ایک بیان میں ایک سحر ہوتا ہے جس کی جکڑ میں جو ہے یہ نوجوان آ جاتے ہیں. پہلے تو وہ برائی کی طرف جو کھینچتے ہیں، اگر وہاں ہے تو پھر مطلب دونوں طرف جاتے ہیں. عمل سے بھی خراب ہو رہے ہیں اور عقیدے میں اگر ان لوگوں کے پیچھے آپ گئے تو آپ خراب ہیں. آپ کو راسخین فی العلم معلوم کریں کہ کن کا مجھے سننا چاہیے، کن کا نہیں سننا چاہیے، اور ہو سکے تو پڑھیں، اکابر کی کتابیں پڑھیں جن پر جو ہے لوگ متفق ہے کہ یہ کتابیں جو ہے بالکل سچی اور اس پر لوگوں کا اعتماد ہے، علماء کا اعتماد ہے. تو ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ صحیح راہ پر رہیں گے، ورنہ جس کا تس کا آپ پڑھیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں آ چکا ہے. نمبر 7، دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کا نظام بنایا جائے. یہ بات امر مسلم ہے. ہماری تمام پریشانیوں کا حل دینی تعلیم کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے. ہمارے بچے، بڑے، عورتیں، جوان سب کو خوب اچھی طرح اسلامی عقائد سے واقف ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ روزمرہ کے فرائض کے احکام مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور تاجر کے لیے تجارت کے احکام، مزدور کے لیے مزدوری کے احکام، جس کا جو پیشہ اس پیشہ کے احکام سے واقف ہونا فرض ہے. ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. اس سے ہو کیا رہا ہے، عدم حرام کاری جو ہے اسلامی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں جو ہے ایک دم بڑھتی جا رہی ہے. سود کا لین دین عام ہوتا جا رہا ہے. اس کو ایک کاروبار کے طور پر مطلب جو ہے یہ لوگ چلا رہے ہیں. بہت میرے ٹچ میں بہت سے لوگ ہیں جو اس کو ایک کاروبار سمجھ کر یہ کر رہے ہیں. ایگریمنٹ اور یہ سب جو ہے چونکہ وہ ہماری نظروں سے بھی گزرتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دھڑلے سے بڑھتا جا رہا ہے. یہ تصور اور یہ خیال بھی اب لوگوں میں نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی حرام کام ہے اور یہ تجارت نہیں ہے. نہیں، وہ تجارت سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں. اسلامی عقائد کو خوب اچھی طرح سمجھا اور سمجھایا جائے اور روزمرہ پیش آنے والے مسائل کے شرعی احکام سے واقفیت حاصل کی جائے. یا تو صحیح العقیدہ علماء سے براہ راست سیکھا جائے یا ان کی کتابوں کی گھر میں تعلیم کی جائے. مثلا اسلام کی بنیادی تعلیمات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ تحفۃ المسلمین مولانا عاشق الہی میں رٹھی کی، حیات المسلمین بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی، دینی تعلیم کا رسالہ تعلیمات اسلامی مفتی کفایت اللہ صاحب، اسلامی عقیدے مولانا عبدالحق صاحب وغیرہ علماء سے براہ راست سیکھنا زیادہ بہتر ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ فتنے کو سمجھنا اور اس زمانے کے خاص طور سے جو فتنے اور جس طرح کے معاملات جو درپیش ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں خاص بات ہے کہ اگر اس کو مطالعہ میں رکھا جائے تو آپ بہت ساری چیزوں سے واقف ہو جائیں گے اور ایک روحانی جو ہے وہ فیض بھی جو ہے آپ کو وہ پہنچے گا. تو وہ لیکن اس تحریر کو پڑھنے کے لیے جو ہے پہلے آپ ابتدائی جو کتابیں وہ ضرور پڑھ لیں. نمبر 8، اہل اللہ اور صالحین کی صحبت اختیار کی جائے اور ان کے سامنے اپنے احوال رکھ کر اس کا علاج کروایا جائے اور تزکیہ نفس کی فکر کی جائے. اس سے متعلق کتابیں پڑھی جائیں. مثلا دل کی دنیا مفتی شفیع صاحب کی لکھی ہوئی ہے، خطبات ذوالفقار، مجالس فقیر وغیرہ اور بہت سی خطوب ہے نا. وہ سلسلے میں مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ اہل اللہ کو تلاش کریں. وہ یہ نہیں ایک رسمی پیری مریدی جو چلی اس سے وہ فتنہ کیا ختم ہوگا اور کیسے آپ فتنوں سے بلکہ وہ خود ایک فتنہ ہے. تو آپ اہل اللہ کو تلاش کریں. اہل اللہ کو پہچاننا بڑا آسان ہے کہ آپ دیکھیں کہ شریعت کی ترویج و اشاعت اور خود عمل کرنے میں وہ کہاں تک جو وہ مطلب کاربند ہے. آپ جن کو دیکھیں گے کہ بشریت کا وہ عامل اگرچہ اس سے کوئی کرامت ہوتی ہو نہ ہوتی یہ کوئی معنی نہیں ہے، بس وہ اس کے پیچھے آپ لگ جائیں وہی آپ کا سچا پیر ہے. اور وہ صاحب نسبت ہو، صحبت یافتہ خود ہو کسی اس کا، وہ معلوم کر لیں گے علماء حق اور اس سے کہ بھائی اس وقت جو ہے ہم کو کن کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہیے. تو یہ بہت بڑا مطلب یہ ہے فتنوں کو بچانے کے لیے بہت ہے. آپ کو ذکر وغیرہ بھی تلقین کریں گے تو آپ کے اندر جو ایک روحانی سکون جو ہے وہ محسوس ہوگا. نمبر 9، اپنے بچوں کی دینی تربیت کی جائے. بچوں کو پر خاص طور سے
ان کو صرف موبائل فون دے کر کے اس کو چپ کرانا اور ٹہلا دینا، آپ تو بچ گئے، لیکن آپ بہت بڑے فتنے میں جو ہے بچوں کو مبتلا کر گئے ہیں، جو خود آپ کے لیے ایک فتنہ بنیں گے۔ تھوڑا سا بڑا ہونے دیں، وہ عجیب چیز، عجیب دماغی الجھن کے شکار ہو جائیں گے۔ اور فیشن پرستی سے دور رکھا جائے، گھر کا ماحول دینی بنایا جائے، کھاتے وقت بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ وغیرہ کی تعلیم دی جائے، اور ادعیہ معصورہ کا خود بھی عادی بنے۔ جو دعائیں جو ہے احادیث وغیرہ میں آئی ہیں تو وہ یاد کروائیں بچوں کو، گھر والوں کو بھی سکھائیں، صبح و شام کی مسنون دعائیں اور اذکار کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اذکار جو ہے کچھ بھی چھوٹا موٹا جو ہے وہ آپ دے دیں، یا کسی اگر اہل اللہ کی آپ نے یہ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہیں، تو وہ آپ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ بچوں کو تو خیر نہیں، بچوں کو آپ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مطلب دین سے آپ ان کو جوڑیں کسی بھی طریقے سے، ان کو ایک ماحول جو ہے وہ میسر کریں۔ اور بچے اگر تھوڑے سمجھدار ہو جائیں کہ پیشاب اور پاخانہ ہو تو ان کو مساجد ضرور لے جائیں، وہ وہاں کھیلے کودے کچھ بھی کرے، لیکن اس ماحول کا جو ہے ان کو عادی بنائے۔ وہ ذہن میں وہ یہ ہوتا ہے، ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچپن میں جب مساجد جاتے تھے تو کیا وہاں نمازیں پڑھتے تھے، کچھ بدماشی کرتے تھے، لیکن وہ آج بھی جو ہے وہ کام وہ ذہن میں ایک بس جاتا ہے کہ ہمارا یہ ماحول ہے، ہمارا یہ کلچر ہے۔ نمبر 10، برے لوگوں اور برے کلچر سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، صرف نیک کام کرنا اور یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن برے لوگوں کی صحبت وہ اثر انداز ہوگی۔ لوہا کتنا مضبوط ہے، کسی چیز سے اس کو توڑنا ممکن نہیں، لیکن پانی کی صحبت میں اگر اس کو رکھا جائے لمبے عرصے تک تو زنگ آلود ہو جائے گا، اور جنگ ایسا اس کو کھائے گا کہ وہ پورا لوہا جو ہے وہ اپنا وجود کھو دے گا۔ تو آپ کہ ہم تو لوہے جیسے بھی نہیں ہیں، تو ہم پر کیا صحبت کا اثر نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ تو وہ برے لوگوں کی صحبت سے آپ پرہیز کریں۔ خاص طور پر ٹیلی ویژن، ویڈیو، میوزک، ناچ گانا سے بچا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹی وی صرف خبروں کے لیے رکھا ہے، مگر انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد دنیا بھر کی خبروں کا سوال نہیں ہوگا، بلکہ خود آپ کی اپنی خبر لی جائے گی کہ آپ نے کیا اچھائی کی اور کیا برائی، اور پھر جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو بس اسی کی فکر میں لگنا چاہیے کہ اپنی آخرت مقدم، باقی سب بعد میں۔ فکر آخرت رکھیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو جو ہے وہ مقدم رکھیے، باقی دنیا وغیرہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے رزق کا، تو وہ اس کے اس میں نہ آئے۔ زیادہ اینڈرائڈ وغیرہ فون اور وہ فیس بک وغیرہ کو دیکھنے سے وہ ذہن جو ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے کہ دنیا کی طرف جو ہے آدمی کا ذہن چلا جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ضرور کہ اس سے دور ہوا جائے۔ نمبر 11، قرآن سے وابستگی ضروری ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، جیسا کہ صحابہ نے کیا۔ مگر افسوس کہ امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، نہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، نہ اس کو سمجھنے کی صحیح اور نہ اس پر عمل۔ لہذا ائمہ مساجد اور علماء سب سے پہلے اس کو صحت اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ائمہ اور علماء بھی فکر مندی سے امت کو قرآن کی تعلیم دیں، اور جو لوگ قرآن فہمی کے اصول و قواعد سے مکمل واقف ہوں ان سے قرآن کو سمجھا جائے، نہ کہ ان لوگوں سے جو نہ عربی جانتے ہوں، نہ حدیث کا علم رکھتے ہوں، نہ اصول و قواعد تفسیر کی جانکاری رکھتے ہوں، اور نہ نحو و صرف، علم بیان و معانی اور علم لغت وغیرہ سے واقف ہوں، بس اردو ترجموں کے سہارے تفسیر کرتے ہیں، اس سے بجائے فائدہ ہونے کے وہ نقصان ہی ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کا ہے، وہ نام میں نہیں لینا چاہتا کہ اس طرح کے ہیں، وہ تنظیمیں ہیں جو درس قرآن وغیرہ وہ کرتی ہیں، تو آپ پہلے وہ دیکھ لیں کہ بھائی ان کے پاس کتنا علم ہے، انہوں نے جو ہے پرانی تفسیروں کو کتنا پڑھا ہے۔ اگر کسی کو تفسیر کے لیے مناسب عالم نہ ملے تو معتبر علماء کے تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ البتہ اگر کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہو تو ضرور علماء سے رابطہ کریں۔ عوام کے لیے عام فہم تفاسیر یہ ہیں: معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گلدستہ تفاسیر مولانا عبدالقیوم صاحب کی ہے، اور یہ دونوں تفاسیر ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور مختصر کے لیے تفسیر عثمانی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے۔ آسان ترجمہ قرآن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی کی یہ ہے۔ اور علماء کے لیے تو اردو میں بہت ساری تفاسیر اور ہیں، بہت ساری موجود ہے، تو آپ وہ معلوم کر لیں گے جو راسخون فی العلم جو لوگ ہیں۔ نمبر 12، وقت کی قدر کریں۔
وقت آپ کو کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ وقت گزاری کر رہے ہیں موبائل اور یہ سب چیزیں لیے وہ نہیں، وقت کی قدر کرے. آپ سے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا ہے، اور دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، اور یہ دنیاوی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے. لہذا حد المقدول ہر وقت ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے آخرت کا فائدہ ہو، وقت کو ضائع ہونے سے بچا جائے. وقت بہت قیمتی چیز ہے. اصل میں آج تو لوگ مطلب تنہائی کو بھی انٹرٹین کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو تنہائی جو ہے کاٹتی ہے، تنہا نہیں رہنا چاہتے، وہ کسی نہ کسی چیز میں بس وہ انوالو رہنا چاہتے. تو دماغ کو جب تک خالی نہ چھوڑیں گے، دماغ کیسے کوئی چیز کریٹ کرے گا، تخلیق کرے گا. تو اپنی تنہائیوں کو بھی جو ہے وہ یہ بنائیں کہ وہ یہ انٹرٹین ہو، تنہائی آپ کی انٹرٹین ہو، آپ کو مزہ آئے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ وقت کا ضیاع ہے. وقت بہت زیادہ لوگ ضائع کر رہے ہیں، اس کی کوئی بلکہ کہتے ہیں بھائی وقت گزار رہا ہوں بس ایسے ہی ٹائم پاس کا لفظ بولا جاتا ہے، حد ہے. نمبر 13، سیرت نبوی کا خاص مطالعہ کیا جائے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو تعلیمات وحی کی عملی صورت بتلانے کے لیے مبعوث کیا جاتا رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس معاملے میں بہت کارگر ہے. آپ اپنی جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس میں جو ہے وہ ایک خاص معاملہ ہے، خاص روحانی معاملات بھی ہیں کہ آپ جانیں. سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے جہاد کرتے تھے، کیسے یہ ہے، تو ایک نقشہ جو ہے آپ میں کریٹ ہوگا. اور یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کچھ کر پائیں. جب تک سیرت کا بہت گہرا مطالعہ نہیں ہوگا، ہر پہلو سے آپ واقف نہ ہوں گے، تو پھر آپ کس کام کے ہیں، بلکہ آپ کی زندگی بھی ادھوری ہے. تو اس کتاب میں سیرت پہ تو بہت سی کتابیں ہیں، لیکن حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے اس کو لکھا بھی ہے سیرت نبوی پر عمل کرنے کے لیے ہی. جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر عمل کا ایک دائیہ پیدا ہوگا، جو بہت ضروری ہے. ابھی کیا ہے کہ بس لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھ کر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. عمل کے لیے عمل ہر وہ چیز جو قرآن جو یہ نازل ہوا ہے، نزول کیا اسے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے ثواب کا ملنا اور بات ہے، لیکن اصل مقصود ہے کہ لوگ عمل پر آمادہ ہوں. تو یہ سیرت کی کتاب جو ہے جو مولانا عبدالحی عارفی نے لکھی ہے، یہ مفتی تقی عثمانی کے پیر و مرشد بھی ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی کے یہ خلیفہ ہیں. اس کے علاوہ سیرت خاتم الانبیاء اور تفصیلی مطالعہ کے لیے سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پڑھنا چاہیے. اور اگر دیپ نے اور بہت کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک کتاب ان کی ہے، علامہ شبلی نعمانی کی، مولانا سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی. تو ان کو 10 جلدوں یا 12 جلدوں میں تو مکمل جو ہے آپ کا وہ احاطہ ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ نا موبائل میں اور PDF میں نا، موبائل سے تھوڑا دور ہو. یہ مشین سے اپنے آپ کو کبھی نا بالکل 1 ہفتہ 10 دن کے لیے موبائل سے بالکل دور ہو جائے، بلا ڈیٹیچ ہو جائے، اور کتابوں کی دنیا میں آئیں اور اس میں یہ دیکھیں. تو آپ دیکھیے گا خود بھی آپ کی زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، اور آپ بہت حد تک جو ہے یہ جو موجودہ فتنہ ہے جو چاروں طرف سے ہم پر جو یلغار کر رہا ہے، اس سے بچنے کی جو ہے راہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ کھل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے موجودہ دور کے جو ہے فتنوں سے اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین یا رب العالمین.